السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ پڑھیں، پھر انشاءاللہ سورہ عبس پڑھنی ہے نا جی جی۔ سورۃ العبس، اس کی آخری آیات جو ہیں 33 سے انشاءاللہ شروع کریں گے اور آخر تک لے کے جائیں گے، اور اگر وقت ہوا تو پھر ہم نئی صورت جو ہے وہ بھی شروع کر دیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم بسم اللہ الرحمن اللہ۔ الرحیم۔ اچھا جی، سب ساتھیوں کو پتہ ہے کہ اوپر لفظ آیا تھا ما اکفرہ، کہ وہ کتنا زیادہ ناشکرا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو بتایا کہ شکر کرنے کے لیے میں نے آپ کو نعمتیں دیں۔ سب سے پہلے زندگی دی، اور پھر زندگی کو قائم رکھنے کے لیے جو بھی چیزیں لازمی تھیں وہ دیں آپ کو۔ اور ہمارا جو پچھلا سبق تھا وہ یہاں شروع ہوا تھا کہ وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، کہ اللہ تعالیٰ نے گھنے باغات دیے اور پھل اور مویشی چارہ، چارہ ابا، خود رو پودے ہوتے ہیں، چارہ ہوتا ہے جی، تو وہ ابا اور چارہ دیا، متاع لکم ولانعامکم، جو تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے فائدہ حاصل کرنے کا سامان ہے، کہ وہ بھی آپ کے لیے بھی، اور جو مویشیوں نے کھانا ہے وہ بھی آپ کی خدمت کے لیے۔ تو میں آپ سے صرف یہ پوچھوں گا کہ یہ کتنی بڑی خدمت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کو ضرورت نہیں، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ کتنی نعمتیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں پیدا کرنے کے بعد ہمیں دے رہا ہے۔ ایسے ہی ہے جی۔ جی اور وہ نعمتیں خود بخود پیدا نہیں ہوتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، تو لہذا اسی کا ہی شکر ادا کیا جائے، یہ پچھلا خلاصہ تھا۔ اب یہ ہے کہ انسان مر جائے گا، اور مرنے کے لیے یہ تھا کہ جب وقت آ جائے گا اس وقت کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے، اور وہ جو قیامت اور آخرت ہے اس کے اللہ تعالیٰ نے مختلف نام ہمیں دیے ہیں۔ تو آج ایک نیا نام آ رہا ہے، تو آئیے پڑھتے ہیں 33 سے سورۃ العبس کو۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، تو فَإِذَا جَاءَتِ، تو جاءت جو ہے یہ ماضی ہے، اور اس سے پہلے اذا آ رہا ہے، تو یہ کس کے معنی دے گا؟ مضارع۔ مضارع کے معنی۔ اور آگے صاخہ کے معنی پڑھ لیتے ہیں تو پھر پتہ چلے گا کہ مضارع تو دو چیزوں کا ہوتا ہے، ایک حال اور دوسرا مستقبل، کون سا کرنا ہے۔ صاخہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا مادہ دیکھیں کیسے تلاش کرتے ہیں جی۔ سواد ہے، اور خے کے اوپر کیا ہے؟ شد، ایسا ہے۔ تو جی جب شد ہوتی ہے تو وہ لفظ کیا ہوتا ہے؟ وہ دو مرتبہ ہوتا ہے، تب دو شد حرف بنتی ہے۔ ان میں دو سے حرف ایک حرف جو ہے وہ ہم لکھ دیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ لکھ دیتا ہے، اور ہم اس کے اوپر شد ڈال دیتے ہیں کہ یہ تھے تو دو۔ تو یہ اصل لفظ ہے صاخہ۔ کیا لفظ ہے جی؟ صححہ۔ اب اس کو ملائیں گے تو سخا بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ سخا۔ سخا بن جائے گا، اس سے اس میں فاعل بنے گا صاخہ۔ تو اب وہ جو تھا
صحا اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کے معنی ہوتے ہیں کہ اتنی زوردار آواز کہ وہ کانوں کے پردے کو پھاڑ دے اور ان کو بہرا کر دے. ٹھیک ہے جی. جی جی میں نے کیا بتایا کہ یہ صاخہ اصل میں صیحتن تھا. صیحتن یہ اس کا نہیں، صیحتن کا مطلب میں نے چیخ لکھا ہوا ہے، ایسے ہے نا، بہت جی بڑی دھاڑ چیخ. وہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ہی ہے جی. طامہ وہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ہی ہے. اب صاخہ تب بنے گی کہ کوئی سالڈ چیز دوسری سالڈ چیز کے اوپر ماری جائے اور اس سے جو آواز پیدا ہو اس کو کہتے ہیں صخ. اور جو جی پیدا کرنے والی ہے وہ چیز وقت کے لحاظ سے یا چیز جو ہوں اس کو کہتے ہیں الصاخ. اب ہم ترجمہ کریں گے. اب قیامت جو ہے وہ تو آنی ہے مستقبل میں، تو لہذا اس کا ترجمہ کس میں ہوگا؟ فَإِذَا جَاءَ مستقبل میں. مستقبل میں ایسا ہے؟ تو جب کان بہرے کر دینے والی آ جائے گی. ٹھیک ہے جی. جی جی ابھی آواز اس کے اندر لفظ نہیں آیا ہے یہ جی. تو اس کا ہم ترجمہ کر لیتے ہیں. جب کان بہرے کر دینے والی آواز آ جائے گی. اب یہ بھی ساتھیوں کو پتا ہے کہ اس وقت جو شور ہوتا ہے اس کے لیے پیمانہ کون سا ہے؟ جس طریقے سے پیمائش کا اب تو ہوتا ہے نا کہ بھی سینٹی میٹر، میٹر اور یہ، اور جو ڈیسیبل ہوتا آواز کے لیے جی ہے. ڈیسیبل ڈیسیبل ہوتا ہے. تو اس کی ایک خاص مقدار ہوتی ہے جہاں تک ہم سن سکتے ہیں. اس مقدار سے اوپر چیز جائے گی، اعتدال سے اوپر چلی جائے گی، تو پھر بھائیو یہ ہے کہ وہ کان کو بھی پھاڑے گی، دماغ کو بھی ختم کر دے گی، اور لوگ مر جاتے ہیں اس سے. تو یہاں بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سارا کام کرنا ہے. اب یہ کتنی بڑی آواز ہوگی، کتنے سیارے ہیں اور کتنے ستارے ہیں جن میں سے کش سکل ختم ہو جانا ہے. اور اب جو سائنسدان ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ چیز ممکن ہے کہ جس طریقے سے کش سکل ہر ایک کی متوازن ہے اور ہر جگہ پر سیارے اور ستارے اپنا وہ چل بھی رہے ہیں، گھوم بھی رہے ہیں. اگر اس غیر مرئی چیز کو نہ دکھائی دینے والی چیز کش سکل گریویٹیشنل پل جس کو کہتے ہیں اس کو درمیان میں سے کاٹ دیا جائے، یا اللہ کہے کہ بھئی رک جاؤ، کیوں جی 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 سر. کش سکل ختم ہو جا، تو اس نے تو اطاعت کرنی ہے. اب جو دھماکہ اس سے ہوگا وہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہاں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بڑی چیز دھات کی وہ دوسری دھات کے ساتھ لگے تو بہت ساری بڑی آواز آتی ہے. دھماکہ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ جاتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جی ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. بلڈنگیں جو ہیں وہ نیچے گر جاتی ہیں. اور یہاں بھی بھائی وہ ایک چھوٹی ہمارے پاس علامت ہے. اب یہ ہے کہ وہ بلڈنگیں چھوٹی، یہاں یہ ہے کہ زمین بتایا تھا کہ پوری کائنات کے اندر کتنے سیارے اور ستارے، سٹارز اور پلانٹس ہیں، وہ جب ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا ہے. ایک دھماکے کی آواز، اور وہ اس کو کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الصاخہ. ٹھیک ہے جی. اب جناب لوگ مر گئے اس پہلے سے، جو بھی زندہ پہلے تو مرے ہوئے ہوں گے، دوسرے جو ہے دوسرے دھماکے پر لوگ سارے مر جائیں گے. اس کے بعد ہمیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں نکات کی شکل میں لکھا ہے کہ پھر سور پھونکا جائے گا تو پھر لوگ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے.
اللہ تعالیٰ جان ڈال دے گا. آج اگلی صورت پڑھنی ہے تکویر، وہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے حدیث آگے بتاؤں گا. میں آپ کے لیے پڑھ کے آیا ہوں تو آپ کو بتانی ہے. تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ جب کان بہرے کر دینے والی آواز آ جائے گی تو پھر کیا ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ. اخی کس کو کہتے ہیں؟ بھائی کو، بھائی کو. تو اور اخی ہی بنا اپنے اپنے بھائی. اپنے ٹھیک ہے. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ. کس کے کہتے ہیں؟ ماں کو والدہ، ماں کو، والدہ کو. تو ہی کا ترجمہ ہوگا اپنی والدہ، و ابی اور اپنے بیٹے، باپ سے والد سے. پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں. یوم یفر، جب دور بھاگے گا، المرء ہر شخص، ہر شخص ہر کس سے شخص دور بھاگے گا؟ من اخی، اپنے اپنے بھائی سے. بھائی سے، و امی و ابی، اپنی اپنی ماں والدہ، سے بھی اور اپنے باپ سے بھی. و صاحبتہ، اور اور اپنے اپنی بیوی سے بھی. و بنی، بنی جمع کے لیے آئے گا، ابن نہیں ہے، بنی ہے. اور اپنی اولاد سے کیا دور بھاگے گا. اب پورا جملہ بنے گا. اس دن ہر شخص اپنے بھائی، اپنی والدہ، اپنے باپ، اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے دور بھاگے گا. یہی جملہ بنا جی. جی، اچھا، یہاں تک کرتے ہیں. اور یہاں ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ یہ وہ رشتے ہیں قریبی، بڑے خونی رشتے ہیں یہ سارے. اس میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو صلہ رحمی والا خونی رشتہ نہ ہو. اور خونی رشتہ جہاں ہوتے ہیں وہاں لوگ ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ بے شک انسان نے خون بولتا ہے. پیار کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ جی کہتے ہیں، کہتے ہیں. تو دنیا کے اندر خون، خون کے لیے پیار بھی ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن جب اس پیارے کے لیے آدمی دنیا کے اندر کوئی غلط کام کرتا ہے اور اپنی آخرت برباد کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ رشتے اس لیے بتا رہا ہے کہ وہاں جن کے لیے تم دنیا کے اندر غلط کام کرتے ہو یہ تمہارے نہیں، تم سے دور بھاگیں گے. جی ٹھیک ہو گیا. جی جی سر. سر، اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس لیے کہ آگے ایک حدیث آ رہی ہے جو میں نے آپ کو سنانی ہے آگے، تو وہ اس کا الگ سے کرتے ہیں. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. ترجمہ کریں جی. جب کانوں کو بہرا کر دینے والی آواز آئے گی، تو جب کان بہرے بہرے کر دینے والی آواز آئے گی. فا کا ترجمہ شاید نہیں ہوا، تو جب. دوبارہ کریں. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. تو جب جب بہرا کان بہرے کر دینے والی آواز آئے گی. ٹھیک ہے، اگر کہیں لکھا ہوا کان پھاڑ دینے والی وہ بھی ٹھیک ہے، اور کوئی اس قسم کا ترجمہ کانوں سے آواز سے ہوا تو سارے ٹھیک ہے. یوم یفر المرء من اخیہ. ترجمہ اس اس دن دن ہر دن شخص دور بھاگے گا ہر اپنے شخص بھائی سے. اپنے بھائی سے دور بھاگے گا. جی، اس دن ہر آدمی اپنے بھائی سے، یہ کر لیتے ہیں یا پھر وہ بعد میں لگا، اپنے بھائی سے. و امی و ابی. ترجمہ کریں. اور اپنی والدہ اور اپنے باپ والدہ سے. سے بھی اور باپ اور سے بھی. اپنی والدہ اور اپنے والد سے. و صاحبتہ و بنی.
اور اپنی اور اپنی بیوی بیوی سے اور اور اپنے اپنے بیٹوں بیٹوں سے سے یا اولاد سے اور دور اپنی بھاگے۔ بیوی اور اپنے بیٹوں سے یا اپنے بیٹوں سے، ٹھیک ہے جی، ابن کی جمع بنی آ گیا، سے کیا کرے گا، یا پھر دور روح دور بھاگ دور بھاگے دور گا۔ بھاگے گا۔ آگے جناب لفظ آ رہے ہیں لِكُلِّ امْرِئٍ، لِكُلِّ امْرِئٍ، اوپر تھا نا مر، وہی لفظ ہے امْرِئٍ مِّنْهُمْ، لِكُلِّ، ہر ایک کے لیے، وہ ہر ایک کون ہے، امْرِئٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے ہر شخص کے لیے، شخص اس لیے کہہ رہے ہیں کہ عورت بھی ہو سکتی ہے، مرد بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی جی تو قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ وہ مذکر اس کے اندر پوشیدہ، مؤنث پوشیدہ ہوتی ہے، اور مذکر کا صیغہ عمومی طور پر اسلوب ہے قرآن مجید کا کہ اس کے اندر عورتیں ہوں گی۔ اگر ہم آدمی بھی کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت اس کے اندر موجود ہے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے ہر شخص کے لیے، یومئذ، اس دن، شأنٌ، شأنٌ کا ترجمہ جی کیا کریں گے، حالت ہوگی، حالت، جی حالت ٹھیک ہے، شأنٌ ٹھیک ہے، اس دن ایک حالت ہوگی، وہ کیا کرے گی، یغنی، اب یہ ترجمہ جناب سے کرنا ہے، یغنی ہی، اب شان ہے جس کے لیے آیا ہے یغنی ہی، یہ کہ وہ شان اسے بے نیاز کر دے گی۔ یغنی کا مطلب کیا ہے، بے نیاز کر دے گی۔ اب بے نیاز ہمارا لفظ ہے، بے نیاز کیا مطلب، کہ وہ خود بھاگے گا اور بے نیاز اپنے رشتوں سے ہو جائے گا، خونی رشتوں سے، محبت سے بے نیاز ہو جائے گا جی، اپنے رشتوں کا اسے ہوش نہیں رہے گا۔ تو حدیث مبارکہ میں سنا رہا ہوں کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ قیامت کے دن لوگ ننگے بدن، ننگے پاؤں اور بغیر ختنوں کے بھاگ رہے ہوں گے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ اس حالت میں بھاگ رہے ہوتے ہو تو کیا شرم و حیا نہیں آئے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی، یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ رسول پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ اس دن ان میں سے ہر شخص کے لیے ایسی حالت ہوگی جو حالت اسے، بریکٹ میں کر لیں، دوسروں سے بے نیاز کر دے گی، دوسروں سے بریکٹ میں کر رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ جی ٹھیک۔ اب آگے کیا ہوگا، آگے بھائیو جو حالت ہونی ہے وہ یہ ہے کہ حساب کتاب ہونا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کس طریقے سے آئے گا، 8 فرشتے عرش لے کے نیچے اپنا میدان معاشر کے اندر آئیں گے، اور اعمال نامے جو ہیں وہ دے دیے جائیں گے، یہ مطلب وہ وقت ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے کیا ہوگا کہ جب وہ نتیجہ نکل جائے گا، یا اس سے پہلے بھی، وجوہ یومئذ مسفرہ، اب یہ جس سافارہ پہلے پڑھا تھا، ایسا ہے نا، وہ سافارہ جی ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کاتب، لیکن سافارہ کا مطلب ہوگا چمک، چمکنے والے، سفید۔ جی، میں نے کیا جناب کہا، سافرہ ہوگا تو سافارہ، لکھنے والے۔ سافارہ یا سفیر، وہ جو اوپر پڑا تھا وہ اس کی جمع تھی۔ اب یہ ہے یہاں آ رہا ہے مسفرہ، چمکنے والے۔ تو کچھ جی، وجوہ، مجھے بتائیے کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ نکرہ ہے سر۔
نکرا کیوں ہے نکرا؟ دو پیش آ رہی ہیں تنوین کی وجہ سے. جی بالکل، پہلی بات تو یہ ہوگی کہ تنوین جو بھی ہوگی وہ نکرا ہی ہوگا. دوسرا یہ کہ الف لام نہیں ہے، لہذا اس کا ترجمہ کوئی چہرہ یا زیادہ ہوں گے تو کچھ چہرے. یہ بات سمجھ آ پا رہے نا کیوں ہم کچھ کر رہے ہیں، یہ سمجھ بھی رہے ہیں ساتھ. کچھ چہرے یوم اذن اس دن، مسفرہ کیا ترجمہ کیا؟ چمکدار ہوں گے. جی چمکنے والے ہوں گے، یہ ہمارا میم کی وجہ سے کر رہے ہیں. جی جی چمک جی رہے ہوں گے بھی ترجمہ پڑھیں گے، چمکدار ہوں گے بھی پڑھیں گے. تو مسفرہ چمکنے والے ہوں گے، ہم یہ کر رہے ہیں. اور کیا کر رہے ہوں گے؟ ضاحکۃ مستبشرہ، ضحکہ کا مطلب ہوتا ہے ہنسنا، کھلکھلا کے. تبسمہ کا مطلب ہوتا ہے مسکرانا، اپنی زبان کا لفظ ہے تبسم. جی جی سر. جی. وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب وہ اس کی آواز سنی تھی چیونٹی کی، تو وہ کیا کیا تھا انہوں نے؟ مسکرائے ڈہا تھے یا؟ جی نہیں وہ مسکرائے تھے. وہ مسکرائے. وہ مسکرائے تھے تو وہ ہوگا ابتسامہ سے. اب ضاحکہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ آواز بھی آئے، کھلکھلا کے ہنسنا. تو یہاں ہوگا ہنس رہے ہوں گے. مستبشرہ بہت خوش، اشاش بشاش. ٹھیک ہے جی، جی مستبشرہ کا کر لیں جی، جی ٹھیک ہے. اشاش بشاش. جی ٹھیک ہے. جی تو ترجمہ بنے گا کچھ چہرے اس دن چمکنے والے، ہنسنے والے، حشاش بشاش ہوں گے. یہ کون سے ہوئے جی؟ یہ وہ ہیں جنت. چہرے کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے، انہوں نے کوشش کی ڈیفینیٹلی، لیکن اللہ کا فضل یہ ہوا اب بھی ہم جو اچھے کام کرتے ہیں کریڈٹ اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ اچھے کام کر رہے ہیں اس وقت بھی. فضل کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. ہم ایک قدم بڑھے، اللہ تعالیٰ نے وہ دوڑ کے ہماری طرف آئے حدیث مبارکہ کے مطابق، تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آگے کیا ہوگا؟ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ. اب اس کو تھوڑا سا تحلیل کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو انالیسس کرتے ہیں. وجوہن کیا ہے؟ اپنا مذکر یا مؤنث؟ مؤنث ہوتا ہے. جی ویسے وجہ مذکر ہے، لیکن مؤنث وجوہ اس وجہ سے بنا کہ یہ جمع مقصر ہے. مقصر ہے، لہذا اس کی وجہ سے جو آگے ضمیر آ رہی ہے وہ علیہا آ رہی ہے، تو ہا کا ترجمہ کریں گے ان پر. ووجوہن اور کچھ چہرے یومئذن اس دن، علیہا ان پر، غبرہ اپنی زبان کا لفظ ہے جی، غبار چھایا ہوا ہوگا، خاک اڑ رہی ہوگی. ہماری زبان کا لفظ ہے غبار چھایا ہوا ہوگا. میرا خیال ہے یہ زیادہ بہتر ہے. جی جی سر. غبار چھا رہا ہوگا کریں، زیادہ ٹھیک ہے. اور کیا ہوگا؟ ترحقها پہلے پڑھا ہوا ہے ترحقها، اور کیا ان پر مطلب چھا رہی ہوگی. ہاں ترحق، راحقہ کا مطلب ہوتا ہے چھا جانا، ڈھانپ لینا. جی ترحقها، ہا کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ان چہروں. ہاں جی، ان پر چھا رہی ہوگی. کاتارا نیا لفظ ہے، کاف تے را، کاتارا سیاہی کو کہتے ہیں. کیا جی کہتے پہلے ہیں؟ پر سیاہی. سیاہی. تو ان پر سیاہی طرح کو چھا رہی ہوگی یا چھائی ہوئی ہوگی. اب یہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے ہی بتا رہا ہے، اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. تو اولئک بھی جمع ہے اور ہم بھی جمع ہے،
ہوا کی الکافرہ تو بھی جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ کافر کی۔ کافر کی جمع کیا ہو جی؟ کفار بھی ہوتا ہے اور کافرہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی جی میں نے کیا بتایا؟ کافر کی دو جمع کون سی بتائیں؟ کفار بھی اور کافر بھی۔ اور کافرہ، جی۔ اب کافر کے تین معنی ہم نے پڑھے ہوئے ہیں، ایک تو یہ ہے جی انکار کرنے والا، دوسرا کفر چھپانے کرنے والا، والا، چھپانے والا، اور تیسرا اور کسان جی، کسان، کسان جی کسان بھی ہے، اور چوتھا کفر کرنے والا، نہیں، نہ شکرا۔ نہ شکرا۔ اوپر جو لفظ آیا تھا ما اکفرا، اس کے ساتھ ملائیں گے تو الکافرہ کا مطلب کہے گا کہ نہ شکرا، کیوں جی؟ جی جی وہ ہاں جی، اولئک یہی ہیں وہ لوگ، ہم کا ترجمہ جیسے پہلے کرتے ہیں جو، الکافرہ نہ شکرے تھے، الفاجرہ فاجر کی جمع ہے۔ فاجر کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ ہلکے معنی ہے اپنا گناہ کرنے والا، فاجر۔ فاجر وہ ہوتا ہے جو کھل مکھلا بے حیائی کرتا ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہوتی، کوئی اسے ڈر نہیں ہوتا دوسرا کیا کہے گا، تو کھل مکھلا برائی کرنے والا ہر شخص وہ فاجر ہوگا، یہ ہم نے سیکھا آج، اور اس کی جمع ہے فاجرہ۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ناشکرے اور کھل مکھلا برائی کرنے والے تھے، یا جو فاجر تھے۔ کون سا ترجمہ کرنا ہے یا فاجر کا لفظ کرنا ہے؟ ترجمہ کر لیں بہتر ہے سر۔ ترجمہ کر لیتے ہیں، تو کھل مکھلا برائی کرنے والے تھے، ٹھیک ہو گیا جی۔ جی اب پڑھے میرے جی ساتھ، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے ہر شخص کے لیے، ان میں سے، باقی ساتھیوں کی آواز مجھے اچھی لگتی ہے، جی سر، کہیں ذرا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے ہر شخص کے لیے، ان میں سے ہر شخص کے لیے، یومئذ، اس دن اس دن، شأنٌ، ایک ایک حالت حالت ہوگی ہوگی ایک حالت ہوگی، یغنی، جو اسے جو دوسروں اسے سے بے نیاز کر دے گی۔ جو اسے دوسروں سے بے نیاز کر دے گی۔ یہ دوسروں جو ہے بریکٹ میں رکھنا ہے، دوسروں کو لفظ یہاں نہیں ہے، یہ ہے کہ بے نیاز کر دے گی، ایسے لگتا ہے کہ جیسے اسے بے نیاز کا لفظ اللہ کے لیے بھی آتا ہے نا، غنی، کیوں جی؟ جی جی ایسے سر ہی۔ آتا ہے، تو یہاں انسان کے لیے بے نیاز کا مطلب یہ ہے کہ اسے دوسروں سے بے نیاز کا مطلب ہے کہ دوسرے کو پرواہ نہیں ہوگی کہ یہ میرا رشتہ دار ہے یا نہیں ہے، تو یہ سیاق و سباق میں دیکھیں گے تو یغنی کا مطلب ہے اپنے رشتہ داروں سے بے نیاز کر دے گی۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے اس دن، جی، اس تیرے اس دن کچھ چمکنے چہرے والے اس ہوں دن گے، چمکنے والے ہوں گے، کچھ چہرے اس دن چمکنے والے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنسنے وہ ہنس ہنسنے رہے والے اور بشاش ہوں گے، حشاش بشاش۔ ہنسنے والے اور حشاش بشاش، یا بہت خوش ہونے والے، اگر میم کا ترجمہ کر رہا ہے تو بہت خوش ہونے والے۔ میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھا ترجمہ ہوگا، اس لیے کہ اس کے اندر سین اور تے بھی آیا ہوا ہے، سین اور تے آیا ہوا ہے، اور میم بھی آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جی سین جی اور تے جو ہے یہ ہمیں اجازت دے رہا ہے کہ ہم اس کا کریں بہت زیادہ۔ میم کا مطلب ہوگا والے، باشارہ بشارہ، بشارت، تو یہ نہ ترجمہ کر لیں کہ بھئی بہت زیادہ خوش ہونے والے، جی بالکل ٹھیک ہے سر، میرے زیادہ ذہن بہتر میں رہے گا، جی جی میرے ذہن ٹھیک ہے۔ تو اس دن کچھ چہرے چمکنے والے زیادہ خوش ہونے والے، اور بہت زیادہ خوش ہونے والے ہوں گے، ہوں گے بھی کہہ دیں،
ہوں گے ہوں گے زیادہ خوش ہونے والے ہوں گے. ہوں گے. اب یہ خوشی کتنی مطلب وہ مطلب دیکھی نہیں جا سکتی نا. یہ ذہن میں رکھیں کہ ابدی زندگی اور خوشی، ابدی زندگی اور پھر خوشی اور پھر چہرے کی چمک، پھر اس کی جو حال ہو رہی ہے کہ وہ مسکرائیں گے بھی نہیں بلکہ کھل کھلا کے ہنسنا بذات خود خوشی کی نشانی ہے. کیوں جی اب کہیں پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے ہم؟ یہ جنت والے ہیں، جنت والے یہ اللہ والے ہیں جنہوں نے اللہ کو دیکھنا ہے وہاں انشاءاللہ. اب آگے دوسرے جی، وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، اور کچھ چہرے اس دن ان چہروں پر غبار ہوگا. جی، اور اس دن کچھ چہرے، یہ بذات خود ایک جملہ بن گیا، اور اس دن کچھ چہرے علیہا غبرہ، ان پر غبار ہوگا. ان پر کیا جی؟ غبار، گرد و غبار. جی، ان پر غبار چھایا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے جی، آج اتنا ہی پڑھنا ہے ہم نے، یہ ذہن میں رکھیے گا، اس کو دوبارہ پڑھیں گے ہم. ترہقھا قترہ، ان پر سیاہی چھا رہی ہوگی. ان پر سیاہی، جی ان پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی. جی، اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی وہ لوگ ہیں جو ناشکرے اور کھلم کھلا برائی یہی وہ کرنے والے. لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہوں گے جو ناشکرے تھے اور کھلم کھلا برائی کرنے والے. اور کھل مکھلا برائی کرنے والے تھے. اچھا جی، وقت ہے ایسا تو پروفیسر صاحب سے کہتے ہیں کہ وہ پہلی 3 آیات ہمیں پڑھیں، تو پھر آخر میں دوسری دفعہ پڑھیں گے اپنے جی کون سا تھی پڑھیں گے؟ جی غلام غلام سرور سرور صاحب پڑھ لیں صاحب. گے جی، اور آخر میں پھر آپ پڑھ دیں گے، اس لیے کہ وقت نہیں ہے. اگلا پھر یہ ہے کہ ہماری ریکارڈنگ جو ہوگی وہ سورہ تکویر شروع سے ہو جائے گی میرے ذہن میں پھر آیا جی. جی ڈاکٹر پروفیسر صاحب پلیز. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اور جب آ جائے گی کان پھاڑنے والی آواز، یعنی کانوں کو بہرا کر دینے والی آواز. یوم یفر المرء، اس دن بھاگے گا یعنی فرار حاصل کرے گا اور اپنی والدہ سے، و ابی اور اپنے والد سے، و صاحبتہ و بنی اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے. لکل ٹھیک امرئ منہم، جی چلے جی، لکل کریں امرئ، جی ہر انسان کے لیے، منہم ان میں سے، یوم اذن اس دن، شأن ایک حالت ہوگی، یغنیہ جو دوسروں سے بے نیاز کر دے گی. جو اسے دوسروں سے یغنی ہی ہے نا. جی 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 آگے جی پروفیسر کریں جی اپنے کرتا ہوں میں سر. غلام سرور بھائی، غلام جی سرور بھائی وجوہ ہوئی. وجوہ یومئذ مسفرت، تو کچھ چہرے اس دن چمکنے والے ہوں گے. ضاحکۃ مستبشرۃ، وہ ہنس رہے ہوں گے اور بہت زیادہ حشاش بشاش یا بہت زیادہ خوش ہونے والے ہوں گے. ووجوہ یومئذ علیہا غبرۃ، اور کچھ چہرے ان پر غبار چھایا ہوا ہوگا. نہیں ایسا کر لیں، اور کچھ چہرے اس دن، اتنا اس دن وقت پڑھ ان لیں پر پھر ان پر غبار چھا رہا ہوگا. ترہقھا قترۃ، ان پر سیاہی چھا رہی ہوگی. جی، اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، اولئک، خوبصورت پڑھے، اولئک اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی وہ لوگ ہیں جو ناشکرے تھے اور جو کھلم کھلا برائی کرنے والے تھے. کھل مکھلا برائی کرنے والے تھے. اب جناب آپ لیں جی اور پھر انشاءاللہ
آپ تھوڑا سا پیچھے سے کر لیں، جی میں ایسا ایک آیت پیچھے کر لیں جی بس. ثم جی شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا جیسے کہ پھاڑنے کا حق ہے. فأنبتنا فیہا حبا، پھر ہم نے اس میں سے اگایا اناج. وعنبا وقدبا، اور انگور، سوری انگور اور ترکاریاں. ترکاریاں. وزیتونم ونخلا، اور زیتون اور کھجور کے درخت. وحدائق غلبا، اور چار دیواری والے گھنے باغات. وفاکہتم وعبا، اور پھل اور گھاس پھوس یعنی خودرو پودے. متاعا لکم ولانعامکم، جو تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے زندگی کے فائدے کا سامان ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب کانوں کو بہرا کر دینے والی آواز آئے گی. یوم، اس دن. یفر المرء من اخیہ، اس دن ہر انسان دور بھاگے گا. من اخیہ، اپنے بھائی سے. وامہ، اور اپنی والدہ سے. وابیہ، اور اپنے والد سے. وصاحبتہ، وبنیہ، اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ان میں سے ہر شخص کے لیے اس دن ایک حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے نیاز کر دے گی. وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن کچھ چہرے چمکدار یا چمکدار ہوں گے. ضاحکۃ مستبشرہ، خوب ہنسنے والے اور بہت زیادہ خوش ہونے والے. وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کچھ چہرے اس دن ان پر غبار چھایا ہوا ہوگا. ترحقھا قاترہ، اور ان پر سیاہی چھا رہی ہوگی. اولئک ہم الکفرۃ الفجرہ، یہی وہ لوگ ہوں گے جو ناشکرے اور کھلم کھلا برائی کرنے والے تھے. چلو جی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. قاطرہ لفظ کلونس ہوتا ہے یا کلاؤنس ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے جی؟ جی مجھے اس کا نہیں پتا سر. جی کالا، کالا سے ہی وہ صحیح جو ہے. اچھا جی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. اور یہ جتنے بھی کلمات پڑھے ہیں یہ قیامت کے ہیں، آخرت کے ہیں. ان کو یاد رکھیں. اس میں دو گروہ ہیں، ایک خوبصورت اور چمکدار چہروں والے، اور دوسرے وہ ہیں جن کے اوپر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ جو چمکدار چہرے ہیں، ہنس رہے ہوں گے، بہت زیادہ خوش ہو رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان میں سے ہمیں بنائے اور ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے. آمین. آمین. جی چلیں انشاءاللہ کل پھر پرسوں ملاقات ہوتی ہے.